الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. محترم حضرات، آج کے اس خطاب کا عنوان ہے نماز کی فضیلت، نماز کا درجہ، نماز کا مرتبہ. نماز کی فضیلت نہیں ہے بلکہ ترک نماز کو چھوڑنا کیسا ہے، کس طرح سے ہے، اور نماز کو چھوڑنے کے اسباب کیوں چھوڑتا ہے ایک مسلمان فرض نماز کو کیوں چھوڑتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں اور کیا وجہ ہے. بہت سارے کام کرتے، خاص کر کمائی کے پیسے کے کام ریگولر وہ بھی بغیر ناغے کے ریگولر. صبح اٹھتے، کیا اس کے واسطے محنت کرتا، بابا آخری محنت، تھک جاتے. کائے کے پیچھے بھائی؟ پیسے کے پیچھے تھک جاتے. آخر یہ بھی تو ایک عمل ہے. کون سا عمل؟ نماز کا. کیوں اس طرف رغبت نہیں، کیوں اس طرف خواہش نہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا وجوہات ہے؟ ذرا ہم سب مل کے کیا کریں گے معلوم؟ اس کے اوپر غور کریں گے. اس کے اسباب کیا ہے، اس کے وجوہات کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان، خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایک ایسی جمع غفیر ہے، یعنی ایک ایسی بڑی تعداد ہے جو کہ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑتے ہیں. آپ جائیے، ہوٹلوں میں جائیے، کتنی کثیر تعداد میں چایاں کھاتے پیتے، کتنے تعداد میں دیکھتے لوگ دکھائی دیتے نہیں دکھائی دیتے، اور بازاروں میں دکھائی دیتے، اور کیسا منظر رہتا. لیکن نماز میں، مسجدوں میں وہ کیسا منظر تعداد کا اور کثیر تعداد کیوں نہیں ہوتی ہے؟ سوال یہی ہے. اسی لیے میں آج اس میں یہ بتایا کہ ترک نماز ایک تجزیاتی مطالعہ، نماز کو چھوڑنا ایک انالائز کرنا. ہم تجزیہ بولتے، غور کر کے اس کی وجوہات کیا ہے نکالنا، اس کو تجزیہ بولتے. تو بہرحال سب سے پہلے میں یہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ صرف میں بولنے کا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ بھی جو ہے اس کا ایکشن دینے کا ہے. ایک بات پر آپ لوگ بھی اس کا جواب دینے کا ہے. سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں نماز کے بارے میں پڑھ کر آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الصلاة فقال من حافظ علیہا كانت له نورا وبرہانا. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا. ایک مرتبہ نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو بھی نماز کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اس کے لیے نماز قیامت میں، قبر میں نور کا ذریعہ بنے گی. نور کا ذریعہ بنے گی. اور برہانن، اور دلیل اور پروف ہوگا، یعنی پروف اس بات کا ہوگا کہ یہ مومن ہے اور یہ مسلمان ہے. ایک پروف ہوگا اور ایک نور ہوگا. وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بھی ہے. نور کا ذریعہ ہے اور پروف کا ذریعہ ہے. پروف کا ذریعہ ایمان کے پروف کا ذریعہ ہے، اور نجات کا ذریعہ کس سے نجات کا ذریعہ؟ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا،
اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان یعنی پروف ہوگا، نہ نجات ہوگی۔ تو تینوں چیزیں، نجات یعنی جہنم کی آگ سے نجات اس کو نہیں ملے گی قیامت کے دن۔ اور جو شخص نماز کو چھوڑے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ ہوگا۔ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے چھوڑنے کے بارے میں، نماز کے چھوڑنے کے بارے میں بھی ہے اور نماز کے پڑھنے کے بارے میں بھی ہے۔ پڑھیں گے تو نور اور نجات کا ذریعہ بنے گی، ایک دلیل ہوگا، اور نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس پر علامہ ابن قیم نے اس پر تعلیق چڑھائی ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ فمن شغلته عن الصلاة حشر ریاستہ، یعنی سیاست کی وجہ سے، ریاست کی وجہ سے، اور یا کسی عہدے کی وجہ سے جو نماز چھوڑتا ہے، آفسوں میں عہدہ یا جو ہے کوئی پوزیشن کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، تو اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا، کیونکہ فرعون بادشاہ تھا۔ اب یہ اس حدیث میں کن کن وجوہات سے آدمی نماز چھوڑ سکتا ہے بتایا جا رہا ہے، کن کن وجہ سے؟ ریاست کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، پوزیشن کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، آفس میں کام کی وجہ سے، یا عہدے کی وجہ سے جو چھوڑتا ہے اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ وَمَنْ شَغَلَتْهُ، اور جس کو جو وزارت، وَمَنْ شَغَلَتْهُ الْوِزَارَةُ، یعنی وزارت کی وجہ سے، منسٹری کی وجہ سے، یعنی بڑے پوسٹ کی وجہ سے جو نماز کو چھوڑتا ہے، حشر مع حامان، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حامان کے ساتھ ہوتا۔ یعنی جو بڑے پوسٹ کے وجہ سے لوگ کیا بولتے کہ میں نماز پڑھوں گا، میں نماز کو جاؤں گا، تو لوگ بولیں گے میرے کو مومن بولیں گے، میرے کو مسلمان بولیں گے، ایسا بھی دلوں میں آتا، تو میرے کو مسلمان بولیں گے، اتنے لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یا جو ہے غیر مسلموں کی کمپنی ہے، غیر مسلموں کا کارخانہ ہے، اس طرح سے میں کیسا جاؤں؟ اس طرح سے اگر وہ ایسا ہوتا ہے تو اس کا حشر حامان کے ساتھ۔ اور وَمَنْ شَغَلَتْهُ أَمْوَالُهُ، اور مال پیسے کی وجہ سے جو نماز کو چھوڑتا ہے، یعنی خوب بزنس ہو رہا ہے، اچانک اذان بھی ہو گئی، فوراً نوٹاں کے نعرے، یہ دو۔ عام طور پر اذان ہوتے ہی فوراً آتا ہے گاہک آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کو یہ دو۔ اب جو ہے مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں مومن کی کیفیت، مومن کے ایمان کی جانچ ہوتی ہے، یہاں مومن کے ایمان کی جانچ۔ پیسوں کو ٹھکرا کے فوراً مسجد کی طرف بڑھتا نہیں، پیسوں کے لالچ میں جماعت چھوڑتا، پیسوں کے لالچ میں جماعت چھوٹ جاتی، اور ہو سکتا ہے نماز کا وقت بھی چلے جاتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے نماز کا وقت نہیں، بعض اوقات کیا سوچتا ہے جماعت چلے گی تو کیا بعد میں جا کے جماعت بنا لیں گے، جماعت پڑھ لیں گے، لیکن ایسا مشغول ہو جاتا یہاں تک کہ وقت بھی نکل جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی تجارت کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے اس کا حشر بھی ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں، اپنے زمانے میں جس میں کہ وہ خلیفہ تھے، اس وقت انہوں نے تمام گورنروں کو ایک لیٹر لکھا، یہ لیٹر لکھا، لا حد فی الاسلام من ترک الصلاۃ، یعنی جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایمان میں سے کوئی حصہ اس کا نہیں ہے۔ ایسا شخص کے پاس ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ان اہم امورکم عندی، تمہارے اعمال میں سے سب سے اہم امپورٹنٹ میرے پاس کون سا عمل ہے؟ نماز ہے، کیونکہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ کے بندوں کے تمام حقوق کی اور زیادہ پابندی کرتا ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے بندوں کے، ماں باپ کی، پڑوسیوں کے حقوق کی، اولاد کے حقوق کی، بیوی کے حقوق کی، تمام کے حقوق کی اور زیادہ حفاظت کرتا ہے۔
وَمَنْ ضَيَّعَ الصَّلَاةَ، اور جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، تو وہ جو ہے نماز تمام کے حقوق کو اور زیادہ ضائع کرنے والا بن جاتا ہے ایسا شخص۔ تو بہرحال یہ عمر بن خطاب کے انہیں اپنے گورنروں کو انہوں نے اس طرح سے لکھا۔ تیسری چیز یہ ہے من ترک الصلاة متعمدا فقد برأت منہ ذمۃ اللہ ورسولہ، احمد کی روایت ہے، یہ امام احمد کی روایت ہے، اس سے پہلے کی روایت یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، تو یہ روایت بھی مسند احمد کی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو ذکر کیا ہے، فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اللہ اس کے رسول کا ذمہ اس سے ختم ہو گیا، یعنی اللہ اس کے رسول اس کے ذمہ دار نہیں، اللہ کے حفاظت سے اور اللہ کی ذمہ داری سے وہ ختم ہو گیا، اب نکل گیا، اب اس کے ضرورتیں اور اس کی حاجتیں اور اس کی حفاظت وغیرہ جو ہے اللہ کے ذمے سے ختم ہو گئی۔ برأت منہ ذمۃ اللہ ورسولہ، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اس کو قبول نہیں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اس کو قبول نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس سے نکل گیا، اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نصیحت اس سے نکل گئی، ختم ہو گئی۔ اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح من ترک الصلاۃ، صلاۃ العصر، خاص کر عصر کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حدیث ہے، من ترک الصلاۃ فقد صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اور اعمال ضائع کب ہوتے ہیں؟ وحبوط العمل لا يكون الا بالکفر الاکبر المخرج من الملہ، کہ مومن کے اعمال ضائع کب ہوتے ہیں؟ جب ضائع ہوتے ہیں جب کہ کافر ہو جائے، اور وہ بھی ایسا کافر جو کہ دین سے نکل جائے۔ کفر دو قسم کا ہے، جیسے بدعت بھی دو قسم کی ہے، ایک بدعت فاسقہ، ایک بدعت مفسقہ، ایک بدعت مخرجہ من الملہ، ایک بدعت کفر کی والی بدعت ہے، ایک بدعت ہے جس سے آدمی صرف گنہگار ہوتا ہے، آدمی گنہگار رہتے ہیں، اس کو بدعت مفسقہ کہتے ہیں، ایک بدعت ہے بدعت مخرج من الملہ، جو آدمی کو ملت سے دین اسلام سے خارج کر دیتی ہے، یعنی غیر اللہ سے سجدہ کرنا، یہ بھی بدعت ہے، یعنی دین میں نیا کام ہے یہ، لیکن اگر وہ کر دیتا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح اب نماز کے بارے میں نے یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی، اب ہم دیکھتے ہیں نماز کے بارے میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا گروپ بندی کرتے ہیں۔ گروپ بندی کیسی گروپ بندی؟ کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ کتنے ہوں گے بھائی ذرا بتائیے، 100 میں سے کتنے ہوں گے؟ 5% ہوں گے، 10% ہوں گے، 20% ہوں گے، کتنے % ہوں گے جو کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہوں گے مسلمانوں میں؟ بولیے، گروپ بندی کر لیں تو ذرا آسانی ہوتی، ہم کو گروپ بندی کر لیں گے تو ذرا آسانی ہوتی کہ جو ہے حکم لگانے میں اور سوچنے سمجھنے میں۔ چلیے بھائی بولیے، پابند صلاۃ 1%، بہت کم بول رہے ہیں، 10%، اچھا 10%، یعنی آپ کیا کہنا ہے کہ 10% مسلمان پابند ہیں، 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں، مسجدوں میں نظر آتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، مسجدوں کی طرف ان کے قدم بڑھتے ہیں، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، خیر ٹھیک ہے، ان کو ہم بولیں گے مستقل مزاج والے مسلمان، یعنی مستقل طور پر ریگولر پابند کے نماز کے پابند ہے، یہ ایک پہلا گروپ ہے۔ دوسرا گروپ کون سا ہے؟ دوسرا گروپ وہ ہے جو کہ مستقل مزاج نہیں ہے، irregular، پہلے والا ریگولر اور دوسرے والا کیا ہے؟ irregular، یعنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ کے علاوہ ہفتے میں کچھ نمازیں، جمعہ کے علاوہ جمعہ بھی پڑھتے لیکن ہفتہ بھر میں کچھ نمازیں پڑھ لیتے، ہفتے بھر میں کچھ نمازیں پڑھ لیتے، ظہر کی، عصر کی، فجر کی بھی ہو سکتا ہے، ہفتے بھر میں کچھ نمازیں، باقی نمازیں سب چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو ہم کیا بولیں گے؟
غیر مستقل مزاج یعنی ریگولر نہیں irregular گروپ بولیں گے. اچھا تیسرا وہ گروپ ہے جو کہ یہ میدانی اسٹڈی بولتے ہیں اس کو, یعنی فیلڈ کی اسٹڈی. تیسرا وہ گروپ ہے جو کہ فجر کی نماز تو کبھی بھی نہیں پڑھتے, باقی ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ لیتے ہیں. تو ان کو کیا بولیں گے؟ جیسا پہلے گروپ کو ریگولر بولے, دوسرے گروپ کو irregular بولے, تیسرے گروپ کو کیا بولیں گے؟ فجر کی نماز چھوڑنے والے بولیں گے, فجر کی نماز چھوڑنے والے مسلمان بولیں گے. فجر کی نماز چھوڑنے والے, باقی نمازیں پڑھتے, 4 نمازیں پڑھتے, ٹھیک ہے. اچھا چوتھا گروپ کون سا ہے؟ جو کہ صرف اور صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے, وہ بھی جمعہ کو کب آتے بولے تو خطبہ ختم ہونے کے قریب آ کے دروازے کے پاس کیا کرتے ٹھہر جاتے, انتظار میں کب خطیب صاحب خطبہ کرتے, کب نماز شروع ہوتی, کب نماز ختم کر کے کب بھاگنے کا ہے. ایسی کیفیت رہتی ان کے دلوں کی کیفیت, بولو ان کے دلوں کی کیفیت اس طرح سے ہوتی ہے. تو یہ ایسے جو صرف جمعہ کو پڑھتے ہیں تو ان کو ہم کیا کریں گے؟ ہاں جمعہ پڑھنے والے, ایسے مسلمان جو صرف جمعہ یعنی صرف جمعہ کی نماز پڑھنے والے مسلمان بولیں گے. اچھا اب جو ہے اور پانچواں گروپ وہ گروپ ہے جو کہ مزدور ٹائپ کا گروپ ہے. مزدور ٹائپ یعنی روزانہ مزدوری کرنا, اس میں مرداں بھی ہے اور عورتیں بھی ہیں, مردیں بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جوان بچے بھی ہیں, جوان بچیاں بھی ہیں. اور تو یہ مزدور ٹائپ کے ایک دم لوکل یعنی لو کیٹیگری کے لوگ, کہ یہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں, یہ لوگ کیا ہے بھائی, روز کماتے روز کھاتے, لیکن نماز کے حساب سے, نماز کی حالت کے حساب سے کون سے گروپ میں ڈالیں گے ان کو؟ ہاں عید کی نماز اور جنازے کی نماز. کوئی بھی مر گیا, اماں مر گئی, بابا مر گئے, بھائی مر گئی, بہن مر گئی, ہاں تو ان کی جنازے کی نماز پڑھ لیتے اور عید کی نماز پڑھ لیتے. عید آئی تو نماز یاد آتی ان کو, اور گھر میں کوئی مرا تو جنازے کی نماز یاد آتی. اور ان کو اگر بولے بھی کیا بھائی نہیں کیا کرنا, روز کمانا تو کھانا, روز کمانا تو کھانا, کہاں رہتا ٹائم, کدھر رہتا ٹائم, واہ کہاں رہتا ٹائم, کدھر رہتا ٹائم, ایسا بولتے کدھر رہتا ٹائم, کہاں رہتا. جبکہ شادیاں میں جانے, ولیمہ میں جانے اور یوٹیوباں دیکھنے, فونا دیکھنے بھرپور ٹائم ان کے پاس رہتا, بھرپور ٹائم رہتا. لیکن نماز کے بارے میں ایسا بہانہ بناتے کہ کہاں ہے نماز, اللہ نے ہم کو کہاں ہم کیسا رکھا, ہم روز پھر شکوہ بھی اللہ کے اوپر, اللہ کے تقدیر پر شکوہ کہ جو ہے کہاں ہمارا روزانہ کمائے تو کھانا, ایسا نمازاں کہاں پڑھ سکتے ایسا بولتے. اور بعض خواتین اس کا بھی بہانہ بناتے ہیں کہاں بچے روزانہ کپڑے جو ہے کپڑے پاک نہیں رہتے بچوں میں, اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتی ایسا. اچھا ٹھیک ہے, پابندی نہیں ہو سکتی. بعض لوگ بولتے ہیں پابندی نہیں ہو سکتی, کھلا بولتے ہیں, نہیں بولتے بھائی, کھلا بولتے پابندی نہیں ہو سکتی. جبکہ بعض کام پابندی سے کرتے, کھانا کس سے کرتے, پابندی سے کھاتے, کمانا نوٹا کمانا پابندی سے کماتے, پابندی سے کارخانے کو کمپنی کو جاتا, پابندی سے نوکری کرتا, سب چیزیں پابندی سے کرتا. نماز بولتے نا, کہاں ہو سکتا پابندی, کہاں ہو سکتی پابندی. تو یہ سارے بہانے مسلمانوں کے بارے میں ہے. بہرحال اب دل پر ہاتھ رکھ کر ہم دیکھ لیں گے کہ ہم کس گروپ میں ہیں, ہم کس گروپ میں شامل ہیں. خیر اب ہر ایک اپنا دیکھ لیں. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے, وجوہات, اسباب اور وجوہات کی طرف آتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے ایک بچہ بھی, جب بچہ بھی آتا ہے, چھوٹا بچہ بھی ادھر سے ادھر ہلتا ہے جلتا ہے,
جاتا ہے، بھاگتا ہے. یعنی اللہ نے انسان کو محنت کرنے والی مخلوق بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو جو ہے محنت کر کر کے اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے. پھر دوسری جگہ فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں، تمہاری محنتیں، تمہاری جد و جہد مختلف ہے. کوئی دنیا کے لیے محنتیں کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوئی آخرت کے لیے جد و جہد کرتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے والی مخلوق، کوشش کرنے والی مخلوق. تو اب کوشش کرنے والی، محنت کرنے والی مخلوق ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے نا بھائی، محنت کرنا. کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے بھائی؟ نماز بھی ایک ایسی چیز ہے جس پر محنت کی جانی چاہیے، جس کے لیے ٹائم دیا جانا چاہیے، جس کے لیے جان کو لگا لینا چاہیے، اپنی جان اس کے پیچھے لگانا چاہیے، اپنا مال اس کے پیچھے لگانا چاہیے، اپنا ٹائم اس کے پیچھے لگانا چاہیے. ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے کیا وجہ ہے بھائی؟ آپ لوگ بول سکتے ہیں، کیا بولیے؟ ہاں، سب سے پہلے علم کی کمی. علم کی کمی. اللہ اس دنیا میں جو شخص بھی جس چیز سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ علم ہے. اگر کوئی شخص کسی بزنس سے خوب فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بزنس کی جانکاری اس کو بہت ہے. بزنس کی ہوٹل میں کوئی خوب کما رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوٹل کیسا چلانا، کس طرح سے چلانا، اور انویسٹ کیسا کرنا، کیسا فائدہ اٹھانا. انسان کی اس دنیا میں جو بھی فائدہ اٹھاتا ہے، انسان اس دنیا میں جو بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی بیس، اس کی بنیاد علم ہے. چاہے چھوٹا سا چھوٹا فائدہ ہو، چاہے بڑا سا بڑا فائدہ ہو. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں جن سے فائدہ اٹھاتا ہے علم کی بنیاد پر، تو یہ نماز کے بارے میں، دین کے بارے میں علم کیوں نہیں حاصل کرتا ہے؟ تاکہ فائدہ اٹھائے اس کا بھی، تاکہ اس سے بھی فائدہ اٹھائے. تو کیوں نہیں؟ یہ سوال ہوتا. کیا ہے بھائی اس کی وجہ؟ کیا ہے اس کی وجہ؟ کیا ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی، ایک کارپینٹری سے فائدہ اٹھاتا. کب فائدہ اٹھاتا؟ جب لکڑی کی جانکاری اس کو رہی، لکڑی کی جانکاری، کیسا رہنا ماننا، کیسا کرسی بنانا جانکاری، فائدہ اٹھاتا. اسی طرح ویلڈر ہے، لوہے کا فائدہ، لوہے کی جانکاری ہوتی، لوہے کا. اسی طرح بلڈنگاں بناتا. اور تو انجینئر ہے، پڑھا 4 سال 5 سال پڑھ کر علم حاصل کرا، اس سے فائدہ اٹھا رہا، کما رہا، گھر بنا رہا، کما رہا، خوب کما رہا. تو یہ چیز اس کی حاصل ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو کمانے کی بھی ہیں، وہ بھی فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں. جیسے سب سے پہلی چیز جو فائدہ اٹھانے کی ہے اس دنیا میں، وہ کون سی چیز ہے بھائی؟ جس پر محنت کرنے کا ہے، جس کو ٹائم دینے کا ہے، جس کو وقت دینے کا ہے، جس کے پیچھے جان لگانے کا ہے، سب سے پہلی چیز وہ کون سی ہے؟ توحید. سب سے پہلی چیز توحید ہے. توحید کے اوپر جب محنت کریں گے، صحابہ نے ایسی کلمے پر محنت کی تھا. صحابہ نے کلمے پر محنت کی، کلمے کے لیے جان دیا، کلمے کے لیے مال دیا، کلمے کے لیے اپنی لائف دے دیا. تو جب وہ کامیاب ہو گئے وہ تو کس میں کامیاب ہو گئے؟ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. دنیا میں غریب وہ ایسا نہیں رہے. دنیا میں ایسا نہیں رہے. کتنے صحابہ غریب تھے، مسلمان ہونے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر محنت کرنے کے بعد کیا ہو گئے؟ امیر سے امیر ہو گئے. تو امیر بننا ہر ایک چاہتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے امیر بننے کا. میں اس سے پہلے کہ اتوار کو میرا ایک ٹاپک تھا. کیا ٹاپک تھا؟ آپ امیر کیسے بنے، آپ امیر دولت مند کیسے بنے. ایک ٹاپک تھا باقاعدہ کہ آپ دولت مند کیسے بنے، امیر کیسے بنے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو یہ بھی ایک امیر بننے کا طریقہ ہے. کیوں اس طرف توجہ نہیں ہے؟
کیوں اس طرف جو ہے خیال نہیں جاتا ہے کہ بھئی میرے کو غربت کو دور کرنے کا ہے، امیر بننے کا ہے؟ تو بہرحال علم نہیں ہے، سب سے پہلے علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ایسا شخص کس میں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوگا، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کا علم رہنا اور لا الہ الا اللہ کے علم کے بعد نماز کا علم بھی آتا، توحید کے علم کے بعد تمام ارکان اسلام کا بھی علم آتا۔ اس حدیث میں اگرچہ کہ لا الہ الا اللہ فرمایا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ فرما کر لا الہ الا اللہ کے ضمن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس میں سب سے پہلے تو نماز آتی ہے، کلمہ توحید۔ تو وہ شخص جب علم حاصل نہیں کرتا ہے تو اس کو نماز کے فائدے اور نماز کے اوپر اس کو یقین، کیونکہ علم حاصل کرا تو یقین آتا۔ کیا بھئی؟ علم حاصل کرنے کے بعد یقین آتا۔ کمپنی میں جا کر محنت کرا، کمپنی کے بارے میں جانکاری لیا کہ یہ کمپنی کیسی ہے، اچھی چل رہی ہے اور اچھی فائدہ دینے والی کمپنی، اچھی جانکاری لیا۔ جانکاری لینے کے بعد اس جانکاری کے اوپر اس کو کیا ہو جاتا؟ یقین آ جاتا۔ تو دوسرے دن سے ٹفن لے کے بھاگ دوڑ شروع کرتا، ٹفن لیتا، بھاگ دوڑ شروع کرتا۔ صبح 7 بجتے گھڑی کا ٹائم دیکھتا، جانا ہے بھائی بولتا سب کو۔ تو یہ کیفیت یہاں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ کیفیت یہاں کیوں نہیں آتی ہے؟ تو بہرحال تو علم نہیں رہنے کی وجہ سے یقین کی کیفیت، دل میں یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو ایمان و یقین کی کمزوری، اچھا ایمان و یقین نہیں ہوگا جب ایمان و یقین آ جائے گا تو ایمان و یقین علم سے آتا ہے، اور جب ایمان و یقین نہیں ہوگا تو عمل شروع ہوگا، اور ایمان و یقین نہیں ہوگا تو کیا ہوتا؟ وہاں جہاں ایمان و یقین نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جہاں ایمان و یقین نہیں ہوتا ہے وہاں ڈاؤٹ اور شک ہوتا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ یقین کا اپوزٹ کیا؟ یقین کا اپوزٹ کیا؟ ہاں، غیر یقینی کیفیت یعنی شک۔ تو شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ نماز کے بارے میں شک میں مبتلا ہونا یہ انتہائی دل کے خطرناک صورتحال ہے، دل کی خطرناک کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، حقیقت میں مومن وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، پھر شک شبہ نہیں کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز، تیسری چیز کیا ہے کہ نماز کو دل و جان سے قبول نہیں کرتا ہے، اسی لیے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ نماز کو دل و جان سے قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جبکہ دل و جان سے قبول 3 ٹائم بول کے 3 بار بول کے پوری زندگی کہے کے واسطے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے واسطے پوری لائف لگا دیتا، اور اس کے پیچھے اس کی تو صرف 3 ٹائم بول کے قبول ہے تو اگر وہ کیفیت وہاں ہے تو اس سے بڑھ کے کیفیت یہاں ہونی چاہیے کہ نماز کے بارے میں قبول۔ تو نماز کو دل و جان سے قبول کرتا ہے، لیکن دل و جان سے ایسی قبولیت کی کیفیت، یعنی قبول ہونے کے بھی درجے ہوتے ہیں، قبول کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ درجے ہوتے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، اور آخری درجہ آخری درجہ وہ ہوتا ہے جو پریکٹیکلی شروع ہو جاتا، جس میں پریکٹیکل قبول ہے، نہیں ہے بلکہ نہیں، نماز قبول ہے، مومن کو، تمام مسلمانوں کو نماز قبول ہے، لیکن قبولیت کا درجہ اس درجے میں قبولیت نہیں ہے جس درجے میں کہ نیند سے اٹھا کے وہ قبولیت نیند سے اٹھا کے بستر سے اٹھا کے مسجد تک پہنچائے، وہ درجے میں، وہ سطح میں، وہ لیول پہ نہیں ہے، وہ درجے میں، وہ سطح میں، وہ لیول پر نہیں ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی باریک باتیں ہیں، اور یہ باریک باتیں ہیں اور دل کی کیفیتوں کی باتیں ہیں یہ،
تو اب عام طور پر ہم لوگ سوچتے ہیں کئی کو نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے مسلمانہ، کئی کو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے مسلمانہ. تو بہرحال اس طرح سے جو ہے تو ایمان و یقین کا دل و جان سے قبول نہیں ہے. تو جو شخص دل و جان سے قبول نہیں کرتا ہے اور اس کا درجہ عمل کے درجے میں نہیں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے قبولیت کا درجہ عمل تک نہیں ہے، عمل تک ایکٹیو نہیں ہے، قبولیت کا وہ درجہ ایکٹیو نہیں، تو ہو سکتا جو چھوٹا موٹا درجہ ہے وہ بھی ختم ہونے کا اندیشہ رہتا. چھوٹا موٹا جو درجہ ہے وہ ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ کفر کے دائرے میں پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے. خیر، اس کے بعد نمبر 4 تابع داری. تابع داری یعنی اطاعت فرما برداری. اطاعت فرما برداری کس کی اطاعت فرما برداری؟ نماز کے بارے میں. پہلے تو نماز کو ماننے میں اطاعت و فرما برداری کرنا، نماز کے پڑھنے میں نماز فرض ہے یہ قبول کر کے اس کا دل مطیع و فرما بردار ہونا اور ایکٹیو ہو جانا اس کے لیے، اور اس کے لیے گھر سے باہر نکل جانا. تابع داری کی کیفیت ہونا چاہیے. تابع داری یعنی حکموں کو ادا کرنا اور جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان سے بچنا، اس کو تابع داری کہتے ہیں. اگر کوئی شخص تابع داری نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ تابع داری کی کیفیت، تابع داری کی کیفیت یعنی فالو ہونے کی کیفیت کے بھی درجے ہوتے ہیں، کیفیت کی بھی درجے ہوئے. اس درجے میں نہیں ہے، کیفیت اس درجے میں نہیں ہے کہ جس کو اس کو گھر سے مسجد تک پہنچائے، وہ درجے کی تابع داری نہیں ہے. اگر وہ درجے کی تابع داری نہیں ہے، چھوٹی موٹی درجے میں ہے، تو اگر اس کی ویسی طرح لائف گزرتی رہے تو یہاں تک کہ وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ کیفیت بھی ختم ہونے کا اندیشہ ہے، اور ختم ہو کے وہ بھی جو ہے یہاں تک کہ انکار کے درجے میں بھی آ سکتا ہے. انکار کے درجے میں کب آ سکتا ہے؟ جب اس کو بہت نیند ہو تو اٹھا دے، چل نہیں مانتا میں یہ سب چیزوں کو ایسا بول سکتا ہوں. اس کی زبان پہ یہ جملے آ سکتے ہیں کیونکہ تابع داری نہیں ہے. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت میں، بخاری کی حدیث ہے، ساری کی ساری امت میری جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر وہ شخص جو انکار کرتا ہے. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرتا ہے اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. تو نماز میں نماز نہ پڑھنا، نماز کے لیے تابع داری نہ کرنا، نماز کے لیے فرما برداری نہ کرنا بلکہ نافرمانی کرنا، نماز چھوڑ کر نافرمانی کرنا، ایسا ہے جیسا کہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کرنا، جنت میں داخل ہونے سے انکار کرنا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد محبت، اس کے بعد صداقت، نماز کو دل و جان سے قبول کرنے میں سچا ہو، نماز کو دل و جان سے قبول کرنے میں سچا ہونا چاہیے. اگر نماز کو دل و جان سے قبول کرنے میں سچا نہیں ہے تو کیا مطلب اس کا کیا مطلب بھائی؟ نماز کو دل و جان سے سچا ہوگا تو قبول کرنے میں سچا ہوگا تو نماز پڑھے گا، اگر قبول کرنے میں سچا نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھے گا. تو قبول کرنے میں سچا نہیں ہو تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ پچھلے کے جو اسٹیپ ہے اس میں فالٹ ہے، پچھلے کے جو اسٹیپ ہے اس میں تابع داری، یعنی تابع داری اس کی قبول نہیں کیا، اور نماز کو قبول نہیں کیا، اور نماز کا علم اس کو حاصل نہیں ہے، نماز کے اوپر اس کو یقین نہیں ہے. پیچھے کے جو مرحلے ہیں ان مرحلوں میں اس کو فالٹ ہے. تو پیچھے کے مرحلوں کو دور کرنا، انہیں پیچھے کے مرحلوں کو دور کرے گا تو پھر نماز پر آئے گا، نماز کے لیے ایکٹیو ہوگا. تو بہرحال تو نماز کو قبول کرنے میں، دل و جان سے قبول کرنے میں سچا ہو، اور اتنا سچا ہو کہ اس کے دل سے نفاق کا ادنا ذرہ بھی دور ہو جائے. کیونکہ جو سچا نہیں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے. جو سچا نہیں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نفاق کی کیفیت میں.
دل کی جو کیفیت ایک سچا ہونے کی کیفیت ہے، اور اگر سچا نہیں ہوتا ہے تو نفاق کی کیفیت ہے، اور نفاق کی کیفیت یہ منافقوں کی ہوتی ہے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة، منافقین جب نماز کو ٹھہرتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، تو سستی کو نفاق میں شمار کیا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح نماز سے آدمی کو، مومن کو محبت ہونا چاہیے۔ جس کام سے آدمی کو محبت ہوتی ہے وہ کام آدمی کرتا، جس کام سے محبت ہوتی ہے آدمی کے عمل کرنے میں دو چیزیں بہت دخل ہے، یا تو محبت رہنا یا تو عظمت رہنا۔ عظمت بولتا ہیبت، یعنی اتنا بڑا آدمی ہے بھی۔ اچھا کوئی شخص بہت بڑا بابا بولے پانی پلا تو بچہ فوراً اٹھ کے پانی پلاتا، اس کا ساتھی بولا پانی پلاتا نہیں پلاتا، ہاں یا پلائے تو پلاتا، لیکن عظمت، بابا کی عظمت ہے اس کے دل میں تو عمل کرتا۔ تو عمل کے لیے دو چیزیں ضروری، یا تو محبت یا تو عظمت۔ تو اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے نماز سے محبت ضروری ہے کہ بھئی نماز سے محبت، اللہ کے حکم سے محبت۔ جو نماز سے محبت کرے گا وہ نماز پڑھے گا۔ اب اگر محبت نہیں کرے گا تو کیا مطلب اس کا، یعنی وہ اس کو نماز سے محبت اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں کہ ہونا چاہیے۔ نماز سے محبت مسلمانوں کو اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں کہ ہونا چاہیے۔ نماز سے محبت مسلمانوں کو اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ہونا چاہیے۔ اس کا بھی لیول ہوتا ہے، جس لیول کی ہونا چاہیے۔ اگر اونچے درجے کی لیول کی ہوتا تو نماز پڑھتے۔ تو جتنے بھی نماز چھوڑتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں نماز کی محبت اس لیول کی نہیں ہے، تو اور نماز کی قبولیت اس لیول کی نہیں ہے جس لیول میں کہ ان کو نماز پڑھ ابھارے۔ تو بہرحال اسی طرح اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول، مومن وہ ہے جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کے پاس نماز کی محبت سب سے زیادہ نہیں ہے، کاموں کی محبت زیادہ ہے اس کے پاس، پیسے کی محبت زیادہ ہے اس کے پاس، دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت اس کے پاس، اس کے دل میں سب سے زیادہ ہے، اسی لیے نماز کو وہ چھوڑتا ہے۔ اچھا اس کے بعد نماز چھوڑنے کا بارے میں ایک اور چیز ہے، مسلمۃ الاسم غیر مؤمنۃ القلب۔ نماز چھوڑنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی کون سی ہے؟ آدھار کارڈ کے مسلمان، اکثریت مسلمانوں کی نام کے مسلمان، عمل کے نہیں۔ اکثریت مسلمانوں کی تعداد آدھار کارڈ کے مسلمان، کیا ہے بھائی آپ کا دین؟ مسلمان، ہاں مسلمان یہ لکھنے والے، لیکن عملی طور پر اس کی شکل نہیں ہے ان کے دل میں۔ اچھا ایک اور سبب یہ ہے آخرت پر یقین میں کمی۔ آخرت پر مرنے کے بعد، آخرت مرنے کے بعد جتنے مراحل آتے ہیں وہ سب آخرت میں داخل ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد خبر والی زندگی، یہ بھی آخرت میں، خبر کے بعد حشر نشر اور جتنے جنت دوزخ، یہ سب تمام کو آنکھ کے بند ہونے کے بعد جتنی بھی کیفیتیں آتی ہیں، جتنے بھی مراحل آتے ہیں، ان سب کو کیا بولتے ہیں؟ آخرت بولتے ہیں، ان سب کو آخرت بولتے ہیں۔ آخرت پر یقین میں کمی، جواب دہی سے لاپرواہی، یعنی کیا جواب دیں گے اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھا تو کیا جواب دیں گے؟ اس کا احساس نہیں، اس کے بارے میں کیئرلیس نہیں، ذمہ داری نہیں، چھوڑیں گے کوئی بات نہیں، ایسا اس طرح کی کیفیت۔ سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا بھائی؟ نماز کے بارے میں ہوگا، جس میں آتا ہے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوتا ہے کہ جس کی نماز اچھی نکل گئی اس کے سارے اعمال اچھے نکل جائیں گے، اور جس کی نماز اچھی نہیں نکلی اس کے سارے اعمال اچھے نہیں نکلیں گے۔ اسی طرح ایک اور سبب یہ ہے کہ آخرت میں کسی کی شفاعت پر بھروسہ،
چلو بھائی نہیں پڑھے تو کیا، نہیں پڑھے تو اللہ بہت غفور رحیم ہے، فلاں صاحب میری شفاعت کر دیتے، فلاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو حاصل ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے گی، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایسی بات، ایسا بھروسہ کرتے ہوئے نماز کو چھوڑتے ہیں، جبکہ ایسا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، شفاعت ساری کی ساری شفاعت کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے مالک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں گے، اور حدیثوں میں آتا ہے میں ایسے ایسے الفاظ سے اللہ کی تعریف کروں گا جو اب اس وقت یاد نہیں ہے، ایسے ایسے الفاظ سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے، اور اے محمد شفاعت کیجئے، میں تمہاری آپ کی شفاعت قبول کروں گا۔ تو یہ چیز ہوگی، تو شفاعت کا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جس کی شفاعت کو قبول کرے۔ اسی طرح شفاعت، ایک تو شفاعت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہر ایک کسی کی بھی شفاعت اللہ کے رسول کا حق نہیں ہے۔ کس کو شفاعت کرنا چاہیے؟ اللہ کی اجازت ہوگی کہ فلاں کے لیے شفاعت کیجیے، اجازت ہوگی، جس کے بارے میں اجازت ہوگی اس کے بارے میں ہی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، ہر ایک کے بارے میں نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سے شفاعت پر بھروسہ ایک سبب ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے بے شک، لیکن ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ بھی آیت ہے، تو اس طرح سے جو ہے اسی طرح نماز کی دین میں اہمیت، یعنی نماز کتنی امپورٹنٹ ہے دین میں، اس اہمیت سے ناواقفیت، یعنی لا علمی، جہالت، نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، اور وہ جہالت کیسے آئی؟ یعنی ماحول سے، ماں باپ اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالتے ہیں، پیسے کی اہمیت ہے ہر ایک کے پاس، پیسہ کیسا، روپیہ بولتا ہے، روپیہ بولتا ہے، بات کرتا ہے، پیسہ بات کرتا ہے، یعنی ایسا ان کے ذہن میں ہے، جبکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات اور اللہ کے سارے احکامات ایسے ہیں جو آدمی کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلاتے ہیں۔ آخر میں چند اور چیزیں ہیں جو بول کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے نماز سے زیادہ محبت، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے نماز سے زیادہ محبت، جبکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، بچوں میں ہوتے، ہم میں ہوتے، ہم سے بات کر رہے ہوتے، ہم گھر میں ہمارے ساتھ ہوتے، جو ہی نماز ہو گئی ایسا بن جاتے جیسا کہ ہم کو پہچانتے نہیں، اجنبی جیسا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں، یعنی بس نماز کی تیاری اور نماز کی فکر میں لگ جاتے۔ تو اس طرح سے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے فرض نمازوں سے زیادہ محبت، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ نمبر 13، سب سے خطرناک وجہ، خطرناک سبب، تکبر، گھمنڈ، تکبر، گھمنڈ، تکبر، گھمنڈ۔ ارے تکبر گھمنڈ کیسا؟ نماز کے بارے میں کیا تکبر، نماز کے بارے میں کیا گھمنڈ؟ گھمنڈ پیسے کا ہوتا، گھمنڈ خوبصورتی کا ہوتا، گھمنڈ علم کا ہوتا ہے، یہ نماز کے بارے میں کیا گھمنڈ؟ بھائی یہ تو بات ہم سمجھ میں آ رہی، نہیں سمجھ میں آ رہی بھائی، نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اچھا اس کو سمجھانا پڑے گا، کیسا سمجھانا پڑے گا؟ تکبر کس کو بولتے؟ پہلے یہ معنی سمجھنا پڑے گا۔ تکبر کس کو بولتے؟ پہلے معنی سمجھنا پڑے گا کہ تکبر بولے تو کس کو بولتے؟ غرور۔ آدمی تکبر، غرور میں مبتلا ہو کر کیا کرتا؟ دوسروں کو کیا سمجھتا؟ کمتر سمجھتا، دوسروں کو حقیر سمجھتا، دوسروں کو کمتر سمجھتا۔ اس کو تکبر کو سمجھانے کے واسطے ایک مثال میں دے سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی
لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے وہ شخص جو لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے سیدھے ہاتھ سے کھا، تو آپ نے نصیحت کی، تو فرمایا کہ نہیں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، ایسا بولا۔ تو آپ نے فرمایا تو کبھی بھی سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تکبر گھمنڈ سے ہی اس نے، تو اب یہاں اس حدیث میں مجھ کو آپ یہ بتائیے کہ جب انہیں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا بولے تو تکبر، اس کا گھمنڈ کس چیز کو کمتر سمجھا؟ کس چیز کو؟ اللہ کے نبی کے حکم کو وہ شخص کیا سمجھا؟ کمتر سمجھا۔ آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو کب کام کرتا ہے؟ اس کام کو برتر سمجھتا ہے، اس کام کو بڑھ کر سمجھتا ہے تو جب عمل کرتا ہے، اور کسی کام کو بڑھ کر نہیں سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے دوسرے کاموں سے، تو اس کو کیا کرتا ہے؟ چھوڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کیا کرتا ہے؟ چھوڑتا ہے، نہیں رہنے دو، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں دیکھیں گے، یہ کیفیت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو تکبر، سمجھ میں آگی بات؟ تکبر گھمنڈ، کیونکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ وہ اس حدیث میں جس میں کہ میں نے ابھی مثال دی کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کمتر سمجھا ہے، اسی لیے اس نے سیدھے ہاتھ سے کھانا چھوڑ دیا۔ بالکل اسی طرح من ترک الصلاۃ، جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے بغیر کسی مجبوری کے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اس کو کمتر سمجھنا ہے، نہیں یہ کام کیا ہے، بعد میں بھی کر لے سکتے، چھوڑ سکتے، پہلے پیسے دیکھ لیں گے، مال دیکھ لیں گے، پہلے وہ کام دیکھ لیں گے، پہلے یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ جس کام کی طرف وہ جا رہا ہے وہ کام کو برتر سمجھ رہا ہے، وہ کام کو اہمیت دے رہا ہے، وہ کام نہیں کرے تو نہیں ہوتا بلکہ، جبکہ نماز نہیں پڑھے تو نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل میں کیفیت نہیں آ رہی ہے، تو یہ ایک سبب ہے۔ اسی طرح سستی و کاہلی بہت بڑا سبب ہے، یعنی آدمی کی سستی و کاہلی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، جبکہ ول پاور اس کے پاس نہیں ہے۔ ول پاور، بہت سارے کاموں کو ول پاور سے کرتا ہے۔ پیسہ کسی کے پاس سے لیتا ہے تو اب دیکھنے کا رہتا ہے، اس کے جملے دیتا نہیں، اس کی آنکھیں دیکھنے کا رہتا ہے، اس کے جملے، اس کے زبان دیتا نہیں، ایسا ول پاور، کیسا سختی سے اس کے الفاظ ہوتے ہیں، سختی سے اس کا چہرہ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، ول پاور وہاں کیسا آ جاتا۔ اب جب نماز بولتے مرغی بن جاتے، مرغی کی کیفیت نماز بولتے ہی جو ہے کئی کو بھائی ایسا، اللہ کے حکم، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے، نماز کے سامنے مرغی کی کیفیت ایک دم جو ہے ول پاور ختم ہو جاتا اور ایک دم سست نرم کئی کو ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کا سبب ہے کہ اتنا نرم کیوں ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال سستی و کاہلی، جبکہ نماز میں سستی اور کاہلی اور ترک نماز نفاق کی نشانی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب نماز کو ٹھہرتے ہیں تو سستی سے وہ ٹھہرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، آخری سبب بول کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ نماز کا نہ پڑھنا، اس کا سب سے اہم سبب کیا ہے؟ ماحول، بے نمازیوں کا ماحول، بے نمازی کا ماحول، گناہوں والا ماحول۔ گھر کا ماحول ویسا نہ ہو، گھر کا ماحول بے نمازی کا ماحول ہو، گھر میں ماں نماز نہیں پڑھتی ہو، گھر میں باوا نماز نہیں پڑھتے ہوں تو بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ماحول نماز کا نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ماحول نہ ہے بلکہ نماز بے نمازی کا ماحول ہے۔ تو ماحول، اسی طرح دوستاں بے نمازی دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو نمازی نہیں ہیں، پابند صوم و صلاۃ نہیں ہیں، ان کے سارے اگر جاتا رہے جانے دو، بعد میں پڑھ لیں گے، ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے، ایسی صحبتیں، بے نمازیوں کے ساتھ صحبتیں، بے نمازیوں کی مجلسوں میں بیٹھنا، ایسا بیٹھنے کی وجہ سے
نماز کو وہ چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ، صالح لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو اور نیک ماحول میں رہو، اور نیکیوں والے ماحول میں رہنے کا اللہ نے اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح آخری سبب بول کر بات کو ختم کرتا ہوں، نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں کیا تصور ہے، کیا خیال ہے معلوم؟ یہ کیا اس کو پڑھے تو کچھ بھی آتا نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ حکم ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے، یعنی دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں ہو سکتا ہو لیکن دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ نماز کا سب سے پہلا فائدہ دنیا میں ہی ملتا ہے، نماز کا سب سے پہلا فائدہ دنیا میں ہی ملتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا پروف صحابہ، اس کا سب سے پہلا اور سب سے اہم پروف صحابہ ہیں۔ صحابہ نے نماز پڑھی، دین پر چلے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی پابندی اور نماز کی پابندی کر کر اسی دنیا میں نوٹاں کمائے، اسی دنیا میں نوٹاں مالدار سے مالدار، بعض صحابہ کی دولت کروڑوں، آج کے کروڑپتیاں ان کے سامنے کام کو نہیں آتے، بعض صحابہ کی دولت بہت بڑی دولت تھی، بہت، آج کے کروڑپتی کچھ نہیں ان کے سامنے، ایسا بعض صحابہ کی دولت آئی۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو یقین رکھنا، بھائی دیکھیے دنیا میں بعض چیزیں تجربے کی رکھا اللہ تعالیٰ نے، جیسا آپ ایک کارپینٹر تجربہ کرتا ہے لکڑی پر، محنت کرتا ہے لکڑی پر تو فائدہ ملتا ہے، بالکل اسی طرح نماز پر آپ پڑھ کے تجربہ کیجئے، نماز کے فوائد ضرور ملیں گے۔ نماز پڑھیں گے نہیں تو اس میں داخل ہی چوں گے، بھائی کمپنی کے گیٹ میں داخل ہو کے جو ہے بس دیکھ لیا میں بولے تو کمپنی کے فیسلٹیز ملتے، کمپنی کے گیٹ میں داخل ہو کے روزانہ اس پر کیا کرنا، محنت کرنا، گیٹ میں اندر جانا، وہ سیکشن میں جانا، جس سیکشن میں آپ کو ملازمت یا جس سیکشن میں آپ کو محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سیکشن میں جا کر محنت کریں گے تو آپ کو فیسلٹی ملیں گی، آپ کو بینیفٹ ملے گا، آپ کو بونس ملے گا، آپ کو جو ہے سیلری ملیں گی۔ یہ سب کب ملیں گی؟ جب محنت ہوگی، ٹائم لگائیں گے، آپ جان دیں گے، ٹائم لگائیں گے، قربانی دیں گے تو تب فائدہ۔ بالکل اسی طرح اللہ کا ایک ایک حکم اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حکم بغیر فائدے کے کون سا فائدہ؟ دنیا کا سب سے پہلے اور اس کے بعد آخرت کا بھی، بغیر فائدے کے کوئی حکم اللہ کا اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی ایک ایک آیت اور اس پر عمل آپ کر کے دیکھیے کیسا آپ کی زندگی سمجھ جائے گی۔ صحابہ نے اسی کتاب کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو سنوارا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کو بلند مقام عطا فرمایا، دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کو ذلیل و رسوا کیا، ذلت اور رسوائی حاصل کی۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان ذلیل اور رسوا ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ دین پر عمل نہ کرنا سب سے بڑی وجہ ہے، اور دین پر پابندی نہیں کرنا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی، نماز کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی،
اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔